ہم چونکہ منہج وہ رکھتے ہیں جو اللہ کے رسول نے سکھایا ہے، لڑائی نہیں، فساد نہیں، جھگڑا نہیں، گالیاں نہیں، صرف ایک بات کر لیں، جو کروڑوں روپے اس مہینے کے شروع سے لگانے لگ گئے ہیں، صرف اتنا بتا دیں، ان سے پوچھ لیں بھئی عید میلاد النبی یہ نیکی ہے کہ برائی؟ آپ ان سے پوچھیں، وہ کہیں گے نیکی ہے۔ ٹھیک ہے، نیکی ہے۔ اچھا، اس نیکی کا اللہ کے رسول کو پتا تھا کہ نہیں پتا تھا؟ سادہ سا سوال ہے۔ اگر وہ کہتا کہ پتا نہیں تھا، نعوذ باللہ، تو اس کا مطلب ہے کہ اگر اللہ کے رسول کو پتا نہیں تھا تو آپ کو کیسے پتا چل گیا؟ وہی تو ختم ہوگی، وہی تو ختم ہو گئی ہے، آپ کو کیسے پتا چلا؟ اور اگر پتا تھا، یہ بتائیں پھر اس نیکی کو اللہ کے رسول نے اپنی امت کو بتایا کہ نہیں بتایا؟ اگر وہ کہے گا بتایا ہے تو کوئی حدیث دکھا دو۔ بخاری سے لے کے ایک مرتبہ میں آپ کی خدمت میں گزارش کرتا ہوں، اگر آپ میرے پاس مدرسے میں آ جائیں تو مجھے بڑی خوشی ہوگی، میں آپ کو کھانا بھی کھلاؤں گا۔ ایک مرتبہ آ کے پورے قرآن میں کوئی ایک آیت یا کسی حدیث کی کتاب میں، بخاری میں بھی باب العیدین آئے گا، دو عیدوں کا بیان، مسلم میں بھی، ترمذی میں، ابو داود میں، نسائی میں بھی، اور ابن ماجہ میں بھی، جتنی کتابیں ہیں۔ اور تعجب کی بات ہے، چلو حدیث کی کتابوں میں، کسی فقہ کی کتاب میں اٹھا کے دیکھ لیں، چلو کنز قدوری میں کوئی عید میلاد النبی کا باب باندھا ہو کسی عالم نے، یا کسی ہدایہ کے اندر باندھا ہو، یا کسی شرح وقایہ میں کوئی اس کی بات کی گئی ہو، ایک باب، ایک حدیث اگر مل جائے تو یار آخر چلو میں تو کمزور ہوا، آپ تو ایمان کے کمزور نہیں ہے، آپ تو اللہ کے فضل سے سب سے آگے جلوس نکالیں گے۔ میرا ایمان ہے کیونکہ آپ کو اللہ نے اپنے پیغمبر کی محبت دی ہے۔ سادہ سے سوال، نیکی ہے کہ برائی؟ نیکی ہے جی۔ اس نیکی کا علم اللہ کے پیارے پیغمبر کو پتا تھا کہ نہیں؟ پتا تھا۔ پتا تھا تو امت کو رہنمائی دی ہے یا خود کیا ہے؟ کیا ہے تو دکھا دے، نہیں کیا تو پھر اللہ سے ڈر جائے۔ سادہ سی ایک کہانی ہے جس کو آپ بڑے آرام سے مکمل کر سکتے۔ اور یہی سوال، یہی جواب ایک سعودی شیخ نے جب ایک دوسرے ملک میں گئے، جہاں انہوں نے کہا اچھا آپ سعودیہ سے آئے ہیں، وہاں تو اللہ کے رسول کے سارے دشمن رہتے ہیں، وہ اللہ کے رسول کی تعریف ہی نہیں کرتے، محبت ہی نہیں کرتے۔ انہوں نے کہا وہ کیسے، آپ کیسے جھوٹ بول رہے ہیں؟ محبت ہی تو ہے ہمارے پاس اللہ کے رسول کی۔ کہا کیسے محبت کرتے ہیں آپ؟ عید میلاد النبی مناتے ہیں؟ اس نے کہا اگر آپ اجازت دیں، کیونکہ علماء میں سب سے بڑا جو بیٹھا تھا یہ وہ بات کر رہا تھا، نے کہا اب اجازت دیتے ہیں میں کچھ کہوں؟ یہی سوال کیے تھے، یہ بتاؤ یہ نیکی ہے کہ برائی؟ کہتے نیکی ہے۔ کہ اللہ کے رسول کو پتا تھا کہ نہیں؟ پتا ہے۔ پھر اللہ کے رسول نے بتایا کہ نہیں بتایا؟ چپ، بتایا تو دلیل دینی پڑے گی۔ اس لیے میرے بھائیوں، محبت سچی اس کی ہے جس کا تیسرا اصول ہے جو اللہ کے رسول کی عزت کرتا ہے، احترام کرتا ہے۔ احترام اور عزت یہ ہے جو اللہ کے رسول نے کہا وہ کام کرو، جس سے منع کیا اس سے رک جاؤ۔ ان افضل الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول کے طریقے سے بڑھ کے کوئی طریقہ نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی پوری کی پوری محفوظ ہے، کسی بھی حدیث میں اس بات کا تذکرہ نہیں۔ الحمدللہ، الحمدللہ، اہل سنت نو اے مبارک ہوئے کہ جڑا اللہ نے فرمایا سی لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، کہ میں مومنان رسول دیتا ہے تو خوشی بھی تے مومن ہی کر رہے نے نا نبی دے آن تے۔ یہ تے اللہ فرمایا سی میں رسول مومنان دیتا ہے تو ہن تو سانجے ویکھنا ہوئے با کنن دیتا سی جو نشانیاں تو دس داران دے۔ توجہ ہے حضرات؟ بندیاں منڈا ہوئے نا جی، اے بچے لوگ تسی ویکھے ہونے نے بندے سال گرا کر دینا، اونا تو پوچھی ابھی سال گرا کیک کٹ رہے ہو کھانا پکا رہے ہو کی جے؟
وہ یار تسی بھی آوا جے اس دن ساڈے ال پتر آیا سی ہوں نہیں آیا، پچھلے تو پچھلے 10 سال پہنا آیا سی، اسی اجے بھی سالگرہ کر دے پیا، ٹھیک ہے بھائی کرو، کوئی سمجھ آ رہی کوئی نہ کوئی؟ ہاں اگر کوئی دوست یہ آندا ہے کہ جی میں تسی اے جلوس کٹ دے ہو تے جھنڈے چائے ہوندے دے تے ٹرے ہوندے ہو تے میلاد دے نعرے مار دے ہو، انج صحابہ انج اس طریقے نال میلاد کیتا ہے؟ بھائی میرے بات سمجھو، طریقہ الگ الگ ہو سکتا ہے، روح میلاد صحابہ دے دور وچ بھی موجود سی، توجہ ہے نہیں؟ جیڑا روح میلاد ہے نا، یعنی اس دی اصل وہ حضور دے صحابہ دے، فار ایگزامپل ہن کو بندہ آکھے کہ جویں دی تساں جامع مسجد نور بنائی ہے انج دی نبی پاک دے دور وچ آئی یا خلفائے راشدین دے دور وچ آئی، تے کوئی دنیا دا بندہ انج دی نہیں وکھا سکدا، تے صرف انج دی نہیں جڑی حرم مکہ تے مدینہ وچ بنی ہے انہاں تو پوچھو انج دی نبی پاک دے دور وچ مسجد آئی؟ انہاں کہنا نہیں انج دی تے نہیں، انہیں کچی جی آئی تے صحیح نہ انج دی تے نہیں سی، پھر جویں ہونا سی بھئی سونے دے پانی چڑھا کے تے جویں ارباں روپیہ خرچ ہویا پیا ہے، ایڈی سونی ظاہری اعتبار نال تے کوئی نہیں، کھجور دے پتیاں دی چھت آئی انج ہائی تے صحیح نہیں، یعنی اگر چھوٹی جی بھی ہے سی ان پھیلا کے وڈیاں کر لیا گیا ہے، تو یہ دا مطلب ہے اگر اصل موجود ہوئے تو دے ترقی دی گنجائش ہے۔ اصل میلاد نبی دے صحابہ دے دور وچ بھی موجود آئی، ہن تھوڑی جی زمانے دے اعتبار نال او دی تبدیلی آ گئی ہے، ذرا جوش و خروش اگے تو بھی ودیا ہوا ہے۔ دوسرے نمبر تے میں اے عرض کراں کہ اے جڑا میلاد ہے نا، سنی اس نو فرض نہیں سمجھ دے، وہ فرض ہے جڑا میلاد نہ منائے وہ بندہ دائرہ اسلام تو خارج ہے، نہیں ہے کوئی نہیں، یہ مستحب عمل ہے، مندوب عمل ہے، مستحسن عمل ہے، اچھا عمل ہے، جس معیار دا کم ہوئے گا دلیل بھی اس معیار دی منگیا کرو، جے اسی آکھاں گے نا کہ میلاد فرض ہے پھر ساڑھے کولو دلیل منگو کہ فرض دی دلیل دیو، اسی دعویٰ کرنے آ کہ میلاد سنت موقدہ ہے تے ساڑھے کولو دلیل منگو سنت موقدہ دی، اگر اسی دعویٰ کرنے آ کہ میلاد سنت غیر موقدہ ہے تے پھر ساڑھے کولو دلیل منگو سنت غیر موقدہ دی، اگر اسی دعویٰ کرنے آ کہ میلاد مستحب عمل ہے تے ساڑھے کولو دلیل بھی تے مستحب دی مانگنا، اسی مستحب ماننے آ تسی فرض دی دلیل مانگ دے ہو، بات سمجھ آ رہی ہے دوستو؟ اسی دعویٰ یہ ہے ساڑھا کہ میلاد مستحب عمل ہے، مستحب عمل دا قانون یہ ہے کہ جے کرو تے ثواب ہے، نہ کرو تے گناہ، بھائی سمجھ آ گئی؟ اگر کوئی بندہ اندے کول مال و دولت نہیں ہو، اپنا گھر نہیں سجاندہ، تو شریعت دے ہوتے کوئی کسی اعتبار دا اعتراض وارد نہیں کرتی، یہاں بھائی تو کیوں نہیں کیتا، تو تے جنمی ہو گئے، اینج نہیں شریعت ہے، جدو شریعت کام نو فرض ہی نہیں کہہ رہی تو تسی فرض دی دلیل کیوں مانگ دے ہو؟ ہاں اے اپنیاں مختلف صورتاں وچ محمد کریم سرکار دے دور تو جاری و ساری ہے۔ عزیزان من، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے حجرہ مبارکہ دے اندر تشریف فرمانے، متوجہ ہو؟ ماشاءاللہ حضور اپنے حجرہ مبارکہ دے اندر تشریف فرمانے، صحابہ مسجد وچ بیٹھے اور مسجد وچ حلقہ لگا کے بیٹھے، حلقہ عربی چ کہندے نے انج بندیاں دا بہ کے اکٹھیاں گول دائرے دے اندر آپس دے اندر گفتگو کرنا، صحابہ انج بیٹھے سن، خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی حلقۃ من اصحابہ، حضور اپنے حجرے چو
صحابہ کرام وچوں کچھ صحابہ دے ایک حلقے تے تشریف فرما ہوئے کہ صحابہ بیٹھے سن اور آپ بیٹھ کے ذکر کر رہے سن. میرے نبی فرماتے ہیں ما اجلسکم ہا ہنا، اے صحابہ اس جگہ تے کیوں بیٹھے ہوئے ہو؟ اے جلسہ ما اجلسکم، اے جلسہ کس دا جے؟ صحابہ کی کہتے ہیں قالوا جلسنا نذکر اللہ و نحمدہ، یا رسول اللہ سی جلسہ پہ کرنے اللہ دا شکر ادا کرنا سے اور وہ دی حمد بیان کرنا سے الا ما ہدانا للاسلام، کہ اللہ نے سانو اسلام تے ہدایت عطا فرمائی. ومن بہی علینا بکا، یا رسول اللہ اللہ نے آپ نو بھیج کے جڑا ساڈے تے احسان کیتا ہے اس احسان دا شکریہ ادا کرنا واسطے بیٹھے ہوئے. متوجہ ہو، دو کم صحابہ دسن، لفظیں چگا پیچھا ہو سکتا ہے، احادیث کی روایات مختلف ہو سکتی ہیں، مفہوم ایک ہی ہوئے گا. یا اللہ صحابہ بیٹھنے، یا اللہ ایک تیرا شکر ادا کرنے کہ تو اسلام تے ہدایت دیتی ہے، اس گل دا کہ تو اسلام تے ہدایت عطا فرمائی. دوسرا اپنا نبی ساڈے چ بھیج کے جیڑا احسان کیتا ہی اس احسان دا شکریہ ادا کرنے واسطے بیٹھے ہوئے. یہ مطلب ہے صحابہ بیٹھ کے نبی پاک سرکار دی آمد تے رب دا شکریہ ادا فرما رہا ہے. متوجہ ہو حضرات، میرے نبی سرکار فرما دیں اللہ ما اجلسکم الا ذالکا، تو انو اللہ بھی قسم ہے کیا واقعہ ہی صرف اس واسطے بیٹھے ہو؟ اللہ اکبر اللہ اکبر. صحابہ کہتے ہیں قالوا اللہ ما اجلسنا الا ذالکا، یا رسول اللہ سنو اللہ دی قسم ہے اسی فقط اس سے واسطے بیٹھے ہوئے ہاں. میرے نبی سرکار فرماتے ہیں صحابہ میں کوئی کسی تہمت دی وجہ تو قسم نہیں اٹھائی، ولیکنہ اتانی جبرائیل فاخبرنی، فرماتے ہیں میں اپنے حجرے وچ بیٹھا سا کہ میرے کو جبریل آئے نے اور آ کے میں نے خبر دیتی یا رسول اللہ آپ دے صحابہ اج جیڑی مجلس تے محفل سجا کے بیٹھے نے اللہ عرشاں والا فرشتیاں چ بہ کے او دے اتے فخر پیا کردا ہے. یباہی بکم الملائکہ، اللہ اکبر اللہ اکبر. تواڈی اس محفل تے اللہ فرشتیاں تے فخر کر رہے ہیں کہ اے فرشتو اللہ 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 میں رسول انہاں دیتا ہے جڑا میرے محبوب دی آمد تے شکریہ ادا کر دے پہلے. اور الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ رب العالمین. اسی بھی گلیاں سجا کے اپنے گھر سجا کے اپنے من سجا کے سینے تے بینر جھنڈیاں لگا کے چھوٹے چھوٹے اپنی مساجد اور مدارس نو سجا کے واللہ العظیم فقط یہی کہہ رہے ہونے کہ اللہ سونیا اسی شکر ادا کرنے کہ تو سانو اپنا یار عطا فرمایا ہے، اپنا حبیب عطا کر کے ساڈے تے احسان عظیم فرمایا. بھائی میاں ہے تو کوئی نہ ہوئی لکھاں روپے لکھاں جمع کر دیں بندے وہ دے اتے کروڑا روپیہ خرچہ کر چھڑ دیں، کدی کسے بندے آکھے تو فضول خرچی ہے. اللہ اکبر. کوئی فضول خرچی صرف میلاد تے کیوں یاد آن دیئے بندے آن؟ حالانکہ کلیہ یہ وے کہ امور خیر دے اندر لا اسراف فی الخیر، امور خیر دے اندر خرچ کرنا اے سخاوت دے زمرے چاہتا ہے، اے محبت اور پیار اللہ دے عشق دے زمرے چاہے گا. اے فضول خرچی نہیں، فضول خرچی ہے غلط کماتے خرچ کرنا. اگر کوئی بندہ لاکھ روپیہ مسجد کی خدمت کر دیندے تو دوجا براؤٹ کیا کہ بڑا فضول خرچی. وہ ظالم آئے تھے صحابہ دے دورے بھی موجود سی کہ وہ لکھا روپیہ بارگاہ نبوی دے اندر پیش فرما دیندے یا رسول اللہ ساڈا دین تے خرچ کر دیو.
میلاد رسم نہیں، میلاد دین ہے، تے دین تے خرچہ فضول خرچی نہیں ہوتا، دین تے خرچہ اللہ تعالیٰ دی رضا تے رسول اللہ دی رضا دا سبب ہوندا ہے۔ اسی فقط یہ اعلان کرنے اپنے اس عمل کو، اے اللہ اسی بڑے خوش ہاں کہ سانو تو اپنے یار دا امتی بنا چھڑیا ہے، اپنے محبوب دا امتی بنا ہے، اس گل تے خوش نے سنی الحمدللہ رب العالمین۔ اور سنی اعلان فرما رہے نے فضل رب العلا اور کیا چاہیے۔ لوگ کہتے ہیں نا کہ آپ کو یہ میلاد کا اتنا خرچہ کرنے کے بعد ملتا کیا ہے، یہ اتنا پیسہ آپ یہاں کیوں لگاتے ہیں، کسی اور کام میں لگا دیں، کسی بچی کی شادی کر دیں، توجہ ہے جی، کسی غریب کو مکان بنوا دیں، وہ بھی کرنے چاہیے، لیکن مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ کام لوگوں کو صرف میلاد کے وقت کیوں یاد آتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، ہم فلاحی کام بھی کرتے ہیں، لیکن جب نبی کا میلاد آتا ہے ہمارا دل خوش ہوتا ہے، لنگر تقسیم کرتے ہیں، گھر سجاتے ہیں، دکانیں سجاتے ہیں، لائٹنگ کرتے ہیں، جھنڈے اٹھاتے ہیں، مصطفیٰ کے گیت گاتے ہیں، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے، مل گئے۔ جنہیں حضور کا امتی ہونے کی خوشی ہے وہ پڑھ لیں، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے، فضل رب العلا اور کیا۔ مزہ آتا ہے، ذرا مل کے پڑھ لیں، فضل رب العلا اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا یہ مل۔ اللہ اکبر۔ عزیزان محترم، آج جھنڈیاں لگا کر جلوس نکالتے ہوئے آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا کے نعرے لگاتے ہوئے اگر کسی سنی سے بھی سوال کریں کہ یار آج تو بڑا خوش ہے، تیرے چہرے پہ خوشی رقص کر رہی ہے، تو نے اب کپڑے بڑے اچھے پہن رکھے، خوشبو لگا رکھی ہے، آخر تجھے ملا کیا ہے؟ سنی کا جواب کیا ہے؟ مل گئے مصطفیٰ اور کیا، درد دل کی دوا اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ